اور جیسا پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تنظیم ہے ٹی ٹی پی، اس سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ قبائلی اصلاح کی پرانی حیثیت بحال کرنا، اور ان کی ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں اسلامی شرعی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ یہ ایسا مطالبہ ہے جسے قبول کرنا شاید پاکستان کے لیے ناممکن ہو، تو کیا یہ محض پوسچرنگ ہے، اور ایسے کون سے مطالبات ہیں جو پاکستان قبول کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی کل پرسوں میں جو میٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو طالبان کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں میڈیا میں بھی، بلکہ اب تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنے پریس ریلیز میں بھی اپنے مطالبات کا جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے وہ ایک ریفرنس دے دیتے ہیں۔ تو اس کے مطابق تو 3-4 مطالبات ان کی طرف سے ہے، اور 3-4 مطالبات جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتی، وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو فاٹا کا انضمام ہوا ہے، جو مرجر ہوا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت پاکستان کے کچھ مطالبات ہیں، جیسے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں گے، یہاں کا جو نظام ہوگا وہ بھی تسلیم کریں گے، وہ اسلحہ رکھ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ قبائلی علاقوں میں آئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا پاکستان کے مطالبات ہے۔ تو اب یہ جیسے پاٹا مرجر کا مطالبہ ہے، تو وہ ٹی ٹی پی جو ہے، جیسے ابھی حالیہ دنوں میں مفتی نور ولی بھی اپنے ایک ویڈیو بیان میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو مطلب فاٹا انضمام کی واپسی ہے، یہ ان کی ریڈ لائن ہے، یعنی ہم کسی طور پر جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے لینا ہی لینا ہے واپس۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو فاٹا انضمام ہے وہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے نا یہ ایک ہوا تھا، تو اب اگر اس کو واپس لینا ہوگا تو پھر جو ہے نا آئینی ترمیم ہوگا، اور آئینی ترمیم اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، سمپل میجورٹی ہے۔ تو یہ جو ہے نا جیسے پاکستان کے لیے اس کا ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر اور کئی ساری رفعت صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اتنا سخت مطالبہ ہے، آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو آپ کو واپس لینا ہی ہوگا، اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے یہ ایک آئینی فیصلہ تھا جو پاکستان کی اسمبلی نے کیا، ریاست پاکستان نے کیا، اس کو ریورس کرنا شاید ممکن بھی نہیں ہوگا اتنا، چونکہ اس پہ ساری جماعتوں کا کنسنسس بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ بتائیے کہ اگر طالبان کے وزیر دفاع سراج الدین حقانی خود ان مذاکرات میں شامل ہیں، تو کیا ہمیں اس سے کسی مثبت نتیجے کی امید رکھنی چاہیے؟ یعنی یہ جو فاٹا کا پرانی حیثیت بحال کرنا ہے، یہ محض کیا ایک سخت شرط اس لیے ہے کہ باقی شرائط مان لی جائیں، اور کیا سراج الدین حقانی کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں، سراج الدین حقانی تو اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اپنے طور پہ تو بڑی وہ کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی ہے، مطلب ایک تو یہ ہے کہ سراج الدین حقانی یا جو افغان طالبان ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں مشکل کا سامنا بھی رہا ہے۔ پھر جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان واحد ملک ہے جو پوری دنیا میں ان کی بڑی وکالت بھی کرتا آیا ہے۔ تو اب پاکستان جو ہے نا یہ مطلب کسی طور پہ بھی یہ اس کے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوگا کہ مطلب یہ اپنے تعلقات خراب کریں اتنے سالوں کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں اس پہ تو پاکستان کی طرف سے بڑے الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بالکل ہمارے دشمن ہے، خلاف ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ سراج الدین حقانی بھی جو ہے نا اپنے طور پہ بڑی مطلب کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ پھر ایک اس میں یہ بھی مسئلہ ہے نا، یہ جب مذاکرات کا یہ دوسرا مرحلہ جب یہ ابھی شروع ہوا ہے چند مہینے پہلے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے مسلسل ہو رہے تھے، تو پاکستان نے کئی مرتبہ منع بھی کیا، اور 4 مرتبہ تو پاکستان آن دا ریکارڈ یہ کہہ چکا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہو رہا تھا۔ رفعت صاحب ویری کوئکلی ایک چھوٹا سا جواب اگر آپ مجھے دے سکیں، آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے موجودہ حکومت بھی کیا اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی؟ سنجیدگی تو نظر آتی ہے۔ اصل میں یہ جو مذاکرات ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کرتی ہے۔ اس میں یہ جو ہے نا موجودہ حکومت نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہوں گے یہ ایک پولیٹیکل فریم ورک یا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہوں گے۔ تو جو عمران خان صاحب تھے اس نے جو ہے نا پہلے سے مطلب اس طرح سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں نہیں لیا تھا، اس نے اچانک سے ایک اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ اگر اس طرح مطلب پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کی وہ توسیع ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے کہ یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ رفعت اورکزئی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا پشاور سے، اور
اور ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے رپورٹر شمیم شاہد صاحب کے پاس جو کہ پشاور سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم نے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کی میٹنگ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ رہنماؤں کو رہا کیا گیا تھا، کچھ کو پارڈن مل چکا ہے لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ یہ بتائیے کہ جن رہنماؤں کو رہا کیا گیا ہے وہ کس لیول کے لیڈرشپ تھی؟ وہ دیکھیں نا، جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو ابتدا میں یہ اطلاع آئی تھی کہ 101 کو جو گرفتار لوگ ہیں جن کو سزائے بھی ہوئی ہے ان کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر رہائی جو ہے نا وہ 100 سے بھی زیادہ لوگوں کو ملی ہے۔ اور اس 100 میں جو جس وقت یہ کابل میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت اطلاع یہ تھی کہ جو سرکردہ کمانڈر تھے جن میں سابق ترجمان ہے مسلم خان اور ایک سوات کا جو اہم رہنما ہے ملک محمود، یہ دونوں بھی رہائی پانے والوں میں شامل تھے، اور اس کے بارے میں اطلاعات بھی آئی تھی جس کی تردید نہیں ہوئی تھی۔ ابھی جو کل پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کو صدر پاکستان نے عام معافی دی ہے اور یہ دونوں بھی رہائی پانے والوں میں شامل ہے، مگر یہ ابھی تک سیکورٹی فورسز کے قبضے میں ہے، کسٹڈی میں ہے، اور جس وقت معاہدہ ہو جائے گا تو اسی وقت ان دونوں کو رہائی مل جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ یہ جو رہائی پانے والے لوگ ہیں اس میں مسلم خان اور محمود کے علاوہ ایسے اور بھی لوگ شامل تھے جن کو مختلف عدالتوں نے، جس میں ملٹری کورٹ بھی شامل ہے، ان کو سزائیں دی تھی۔ شمیم صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اوور سائٹ کمیٹی بنانے کی، پارلیمانی کمیٹی بنانے کی جو منظوری دی ہے، اس میں کس کس کی نمائندگی ہوگی؟ دیکھیں نا، یہ جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں تقریباً 67 سیاسی رہنما شامل تھے، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیدار بھی تھے، جس میں پارلیمانی لیڈرز بھی تھے، جس میں وزراء بھی تھے، وفاقی وزراء بھی تھے، کچھ صوبائی بھی تھے۔ تو یہ تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ابھی تک مطلب اس وقت ابھی تک کی جو کمیٹی ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، اس میں جو لوگ شامل ہیں اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس میں حکومت اور اس میں اختلاف دونوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ چونکہ اس پہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ اس پر یہ جو مذاکرات تھے تو اس پر سب سے پہلے جو ریزرویشن تھی، تحفظات تھے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے ظاہر کیے تھے اور انہوں نے مخالفت کی تھی، اور ان کی اصرار پر یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے، اور اب اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو بھی ہوگا، معاہدہ جس طرح بھی ہوگا، اس کی منظوری پارلیمان ہی سے لی جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بتائیے کہ پہلے جرگے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جرگے میں JUIF کی نمائندگی تھی، قبائلی رہنماؤں کی نمائندگی تھی، ٹی ٹی پی کے جو فاؤنڈنگ کمانڈر تھے بیت اللہ محسود، ان کے سسر اکرام اللہ محسود بھی اس جرگے میں شامل تھے۔ اب کیا یہ بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ کس قسم کی کمیٹی ٹی ٹی پی سے بات کرے گی جو اب جرگہ ہوگا یا وفد ہوگا، اس میں کون کون سی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی اور کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں میرے خیال میں یہ جو حکومت میں شامل اہم سیاسی جماعتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس میں جماعت اسلامی والوں کو بھی شامل کر دیں، اور کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہے، تو یہ شامل ہوں گے۔ مگر میں ایک بات بتاؤں کہ اس میں خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا، وہ جو میجر سٹیک ہولڈر ہے، ابھی تک مطلب اس میں صوبائی وزیر اعلیٰ نے جو اجلاس ہوا تھا اس میں شرکت بھی نہیں کی تھی، اور ابھی تک کیا اس کی وجہ سیاسی ہے کہ KPK کی حکومت شامل نہیں ہو رہی؟ یہ بالکل سیاسی وجہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے درمیان جو ہے نا بہت زیادہ فاصلے ہیں، تو سیاسی بنیادوں پر ان لوگوں کو یا تو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اور یا ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب، آپ نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا، اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی۔ تھینک یو۔